شارٹ ویو 7265 اور میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر ہم ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہیں۔ پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں کشمیر منظرنامہ۔ پروگرام کے پروڈیوسر انعام احمد سومرو، اور اس پروگرام میں آپ کا میزبان مناظر حسین۔ پروگرام کے ابتدائیے میں ہم نے بات کی جناب یوم تکریم شہداء کی، اور اس کے علاوہ اس جذبے کی جو پوری پاکستانی قوم کا ہے اور پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگوں کا اور جذبہ ایمان سے سرشار لوگوں کا اپنے شہداء سے عقیدت و محبت کا والہانہ رشتہ، ایک لازوال رشتہ، اور بنیادی طور پر آج کے دن ہم خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان شہداء کو جنہوں نے اس دھرتی کے وقار کے لیے، پاکستان کے دفاع، سالمیت، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پروگرام کے آغاز میں ہی ایک بار پھر ریڈیو پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے یوم تکریم شہداء کے اس موقع پر میں اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان غازیوں کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس قوم کی ترقی، خوشحالی اور مادر وطن دفاع کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے فرائض تندہی سے انجام دیے یا پھر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور تاریخ میں شہید جیسے عظمت کے بلند مرتبے پر جو ہے وہ فائز ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر و استبداد کا سلسلہ جو ہے وہ بدستور جاری ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کے جو بنیادی طور پر نظریات ہیں اور بھارت کے جو مقاصد ہیں، مذموم مقاصد اور اوچھے ہتھ کنڈے، وہ بھی بدستور جو وہ جاری ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک روایتی ہٹ دھرمی ہے بھارت کی جانب سے جس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اسی ساری صورتحال پر پاکستان جو ہے بھارتی اقدامات کی نہ صرف مذمت کرتا ہے بلکہ دفتر خارجہ کی جانب سے باقاعدہ بیانات جو ہیں وہ جاری ہوتے رہتے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس نے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے انڈیا کی اس موو کو جس میں انہوں نے G20 کے اجلاس کو جو ہے وہ ہوسٹ کیا ہے، اور سیر و تفریح کی غرض سے، سیاحت کی غرض سے جو ہے وہ اس اجلاس کے انعقاد کو یقینی بنانے کے سلسلے میں پس منظر میں جو ہے وہ ایک گمراہ کن ایجنڈا تشکیل دیا تھا جس کا مقصد بنیادی طور پر مقبوضہ کشمیر میں عالمی برادری کو سب کچھ نارمل اور معمول کے مطابق دکھانا تھا۔ اس سلسلے میں فارن آفس کی طرف سے باقاعدہ جناب ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کے اس اقدام کا مقصد بنیادی طور پر انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں سب کچھ نارمل دکھانے کی جو ہے وہ ایک گمراہ کن سازش ہے جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بنیادی طور پر بیٹرے کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حقائق سے چشم پوشی اختیار کی جا رہی ہے، لیکن یہ اقدام جو ہے وہ الٹا بھارت کے گلے کا توق بن کر جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں بھارت کو نہ صرف ہزیمت اٹھانا پڑی بلکہ مقبوضہ کشمیر کو عالمی سطح پر ایک مرتبہ پھر سے غیر معمولی اہمیت جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے بات چیت اس معاملے پر جو وہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی جو ہے وہ پاکستان کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ جو ملاقات کی، خاص طور پر آج ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے دورے کے دوران سربراہ پاک فضائیہ سے انہوں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں اسٹریٹجک ماحول اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایئر چیف نے معزز مہمان کو پاک فضائیہ کو جدید بنانے اور مقامی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے جاری مختلف منصوبوں سے آگاہ کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو پاک فضائیہ کے نیشنل ایروسپیس اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پروجیکٹ سے بھی آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ اس موقع پر جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ملک کے ناقابل تسخیر فضائی دفاع کو یقینی بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ انہی تمام موضوعات پر گفتگو کے سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر اویس بن وسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ماہر امور کشمیر ہیں اور بین الاقوامی تعلقات میں بھی آپ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یوم تکریم شہداء کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا
شہیدوں کا اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کے وقار کے لیے جو بنیادی کردار ہے وہ کیا ہے، اور پھر جو یوم تکریم شہداء ہم منا رہے ہیں، ان شہداء کی تکریم کو نوجوان نسل میں جو ہے وہ آگاہی حاصل کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت سے روشناس کرانے کے حوالے سے اس طرح کی تقریب اور آج کے اس طرح کے جو ایام ہیں وہ کتنے اہمیت کے حامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کے حوالے سے، یوم تکریم شہداء کے حوالے سے جو اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا جو قیام ہے اس کی بنیادوں میں شہداء کا خون شامل ہے کہ جب پاکستان کی تحریک چلی اور پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس میں آپ نے تاریخ کے اوراق میں یہ چیز پڑھی ہوگی کہ کتنے ہی جو ہے وہ شہید اس تحریک کے اندر ہوئے، کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں، اور دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ میس لیول پہ مائیگریشن ہوئی اور تب یہ خطہ جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ قربانیوں کی ایک ایسی لازوال داستان ہے کہ جو اگر آپ اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو وہ بہت ہی یعنی آپ یہ کہیں کہ ایسی صورتحال ہے کہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے لیے لوگوں نے، مسلمانان بر صغیر نے کتنی قربانیاں دیں، اور پاکستان ان کی امیدوں کا، ان کی آدرشوں کا ایک مرکز تھا، اور مرکز ہے اور مرکز رہے گا مسلم دنیا کا بھی۔ تو اس لحاظ سے ہمیں خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے اس کو یہ یونیورسٹیز میں میڈیا کے تھرو جو ہے یہ چیز ان کو بتانی بھی چاہیے کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، اس لیے اس کے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو بھی کردار ہے نوجوانوں کا، تمام طبقہ فکر کا، ان کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کے دن یوم تکریم شہداء کے حوالے سے میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کی یہ جو تاریخ ہے، چونکہ تحریک تکمیل پاکستان ہے، تو اس کی تاریخ بھی 1832 سے شروع ہوتی ہے، جب آزاد کشمیر میں، جو موجودہ آزاد کشمیر میں منگ کے مقام پر سردار سبز علی خان اور سردار ملی خان کی زندہ کھالیں جو ہے وہ اس وقت کے حکمرانوں نے اتاری، جس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا نہیں، رکا نہیں، بلکہ یہ چلتا ہی رہا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 1931 کے اندر جو سری نگر میں واقعہ ہوا، توہین مذہب کے واقعات ہوئے، توہین قرآن کے واقعات ہوئے، اور اس میں جو کشمیری تھے ان کا جو رد عمل تھا، انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آج بھی یوم شہدائے جموں جو ہے وہ آج بھی منایا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور جب پاکستان معرض وجود میں آیا 1947 میں، تو اس 1947 میں بھی کشمیریوں نے قربانی دی، کشمیریوں نے اپنا جو ہے وہ مستقبل کا فیصلہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس وقت جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا جو مرکز ہے، ہماری جو منزل ہے وہ پاکستان ہے۔ اور پھر ایک اہم سنگ میل آتا ہے جس میں جو 1989 ہے کہ 1989 میں جب 1947 سے 1989 تک کشمیریوں نے تمام پیسفل مینز استعمال کیے، تمام جمہوری راستے استعمال کیے، اسمبلی کے اندر بھی وہ ریاستی جو اسمبلی تھی اس کے اندر بھی وہ گئے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ شاید جو ہے وہ اسمبلی کے فلور سے جس کو ریز کیا جائے تاکہ بھارت کا کانشنس فریک ہو۔ اور پھر 89 کے بعد آپ دیکھیں کہ 89 کے بعد جو ہے وہ کتنی بڑے پیمانے کے اوپر کشمیریوں نے قربانی دی، 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو چکے۔ اور اگر ٹوٹل تعداد آپ دیکھیں، جیسے 47 میں بات کر رہا تھا، جموں کے آپ شہداء کو دیکھیں کہ جو 300,000 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو انالسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ جو ہسٹورینز ہیں، انہوں نے یہ ڈاکومنٹ کیا۔ تو یہ شہداء کی جو سلسلہ ہے، جو قربانیوں کا سلسلہ ہے، یہ آج بھی جاری ہے، اور یہ اس لیے جاری ہے کہ کشمیری اور اہل پاکستان ایک ایسا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں، جو مسلمانان جو اقوام عالم ہے، جو مسلمان دنیا میں ہیں، ان کے لیے امیدوں کا ایک مرکز بنے، ان کے لیے ایک مسلمانوں کی نشت ثانیہ جو ہے وہ اس کی عملی تعبیر ہو۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس کو پورے تاریخی پس منظر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ محض یہ ایک دن نہیں ہے، محض اس کو آبزرو کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس عزم کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اس عہد کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے ان شہداء نے جو ہے وہ قربانیاں دیں۔
رائٹ بڑا اچھا آپ نے ایلیبوریٹ کیا ڈاکٹر صاحب اس ساری صورتحال کے حوالے سے. کشمیری شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے کہ ایک تسلسل سے 7 دہائیوں سے جو مقبوضہ کشمیر کے بسنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بھی ایک بڑے کاز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اور بھارتی ظلم و جبر کے سامنے سینہ سپر ہیں. اگر ہم ان کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں اور پھر اقوام متحدہ جیسے بڑے ادارے کے رویے کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا مایوس کن رہا ہے. لیکن اب حالات بدلے ہیں. بدلتے حالات کے تناظر میں اقوام متحدہ کا کردار بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب بدلتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کشمیریوں نے جو قربانی دی اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کشمیریوں کے مقابل میں یعنی نہتے کشمیری تھے، کم تعداد میں تھے اور کوئی سپورٹ ان کو اس طرح کوئی مٹیریل سپورٹ ان کو نہیں تھی. ایک جذبہ آزادی جو ہے وہ تھا. اور دوسری طرف بھارت کی ایک اسٹیٹ تھی اور جو دنیا کی جو ہے وہ 5ویں بڑی معیشت اس کو کہا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ دنیا کے فورمز کے اندر یونائٹڈ نیشن میں سیکیورٹی کونسل سیٹ کے لیے وہ لابی کر رہی ہے اور ایٹامک پاور ہے وہ. تو اس کے سامنے کشمیریوں کا، کشمیری نوجوانوں کا، کشمیری بچوں کا، کشمیری خواتین کا ڈٹ جانا، سینہ سپر ہو جانا اور اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہو جانا، میں سمجھتا ہوں کہ کنٹمپرری ورلڈ میں، موجودہ دنیا میں، عصر حاضر میں اس کی مثال جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے کہ جب، اور یہ بھی کوئی اوکیجنل واقعہ نہیں ہے، کوئی چند واقعات پر مشتمل بات نہیں ہے. اس کو 75 سال ہو گئے کہ جب انہوں نے بھارتی جبر کا، بھارتی استبداد کا اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کا پوری قوت کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ جرت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ان کی جو تاریخ ہے، ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ عصر حاضر میں بہت ہی غیر معمولی ہیں. اور ہم پاکستان بحیثیت ریاست اور اہل کشمیر مسلسل اس کوشش میں بھی ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو آزادی کی نعمت سے ہمکنار کرے. جہاں تک بات ہے اقوام متحدہ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہر گزرنے والا دن اس چیز کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ شاید اقوام متحدہ جس مقصد کے لیے معرض وجود میں آئی تھی وہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. آپ دیکھیں کہ 1945 میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کے تمام ممالک جو ہے وہ اکٹھے ہوں اور دنیا کے جو تنازعات ہیں اس کا تصفیہ ہو، پرامن تصفیہ ہو اور دنیا جو ہے وہ رہنے کے لیے ایک پرامن جگہ کے طور پر اس کو بنایا جا سکے. تمام ممالک جو ہے وہ اس کے ممبر بنے اور اس تمام عرصے کے اندر جو ہے اقوام متحدہ نے جو ہے وہ اس کے نتیجے میں پروگرس بھی ہوئی. لیکن جب ہم اس ایشو کو دیکھتے ہیں، کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو یہ ایک بڑا ہی انفارچونیٹ اور بڑا ہی دوہرا طرز عمل ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. 20ویں صدی میں آپ دیکھیں کہ کئی ایسے ممالک ہیں جن کو آزادی ملی، وہ دنیا کے نقشے میں نہیں تھے. کولونیلزم کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے ریزسٹنس کی، چاہے وہ فرینچ امپائر تھی، چاہے وہ جو ہے وہ برٹش امپائر تھی، ان کے خلاف جو ہے وہ افریقہ کے اندر بھی ریزسٹنس ہوئی، ان کے خلاف انڈیا کے اندر بھی ریزسٹنس ہوئی اور ملک جو ہے وہ معرض وجود میں آ گئے. لیکن یہ بڑا ہی افسوسناک ہے اور ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب کشمیر کا مسئلہ جو گزشتہ 75 سال سے اقوام متحدہ کے بننے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے ایجنڈے پر آ گیا، اسی طرح فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اس کی مدت بھی اتنی ہے، وہ جب اس کے ایجنڈے پر، تو آج بھی اس کے ایجنڈے پر ہے، ان کے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو ایک لیوک وارم رسپانس ہوتا ہے، یہ جو ایک ایسا رسپانس ہے اقوام متحدہ کا کہ جس میں اس کو وہ امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہا، اور دنیا کے وہ ممالک کے جو اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، چونکہ جب ہم اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں تو اقوام متحدہ کوئی ایبسٹریکٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن یا ایبسٹریکٹ آئیڈینٹی نہیں ہے. اقوام متحدہ بیسیکلی جو ہے وہ دنیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے، دنیا کے ممالک کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے. تو دنیا کے جو ممالک ہیں، خاص طور پر جو پاورفل کنٹریز ہیں، ان کا اس حوالے سے طرز عمل ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں ہمیں ایک مایوسی نظر آتی ہے. اور یہ مایوسی جو ہے یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، چونکہ اگر آپ ان کازز کو ختم نہیں کریں گے، ان کانفلکٹس کو ریزالو نہیں کریں گے، تو دنیا کا جو امن ہے وہ ہمیشہ ایٹ سٹیک رہے گا. تو اس لیے اقوام متحدہ کو اپنے چارٹر کو
اور اقوام متحدہ کو اپنی ریزولوشنز کو اور اقوام متحدہ کو اپنے مقصد وجود کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے اس پورے فریم ورک کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا کی جو قومیں جو پرسیکیوشن کا شکار ہیں، جو ظلم و جبر کا شکار ہیں، ان کو ایک سلور لائننگ نظر آئے، ان کو ایک امید کی کرن نظر آئے کہ یہ دنیا جو ہے اس کے اندر انصاف ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مساوات ہے، اس کے اندر مسائل کو حل کرنے کی ایک ارج پائی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اس حوالے سے اپنی کریڈیبلٹی بھی بحال کر سکتا ہے اور اپنی سینکٹیٹی بھی قائم کر سکتا ہے کہ اگر وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔